نے اپنے گھر کو اچھا کیا, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, کوئی بات نہیں, آپ اچھا کر لیں, بہت خوشی کی بات ہے. لیکن جب بات خانہ خدا کی آئے تو پھر ہمارے ذہن اور وہم اور گمان میں اور ہمارا دل بھی یہ کہے یار میرا گھر تو لاجواب ہے, لیکن مسجد جو میری محلے کی ہے وہ میرے گھر سے بھی لاجواب ہے. یہ دل ہمارا خود کا ہے, یہ ہمارا دل خود کا ہے کہ یار میرا گھر تو بہت اچھا ہے, لیکن جو مسجد ہے یار وہ میرے گھر سے بھی اچھی ہے. سبحان اللہ. آج کچھ تاریخ کے حوالے سے میں بات رکھوں. حضرات, مسجدیں جو ہیں مسلمانوں کا شعار ہے. جہاں مسجدوں کے مینار نظر آ جائیں نا تو جہاز میں اڑتے ہوئے بھی آدمی اندازہ لگا لیتا ہے میرا جہاز اس بستی کے اوپر سے اڑ رہا جس بستی میں کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں. یہ مسجد شعار ہیں تمہارا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں زمین کی بات نہیں کر رہا, میں ہوائی کی بات کر رہا ہوں. اگر جہازوں میں بھی آدمی اڑتا ہے اور اگر بادل نہ ہو بیچ میں, تو جہاز کی لمٹ ہو اونچائی کی, تو مسجدیں نظر آ جاتی ہیں, ان کے مینارے بھی نظر آ جاتے ہیں. اگر زیادہ اونچائی پہ نہ جائے وہ تو پتہ چلتا ہے کہ میں اس بستی کے اوپر سے سفر کر رہا ہوں جہاں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں. سبحان اللہ. تمہارے ایمان کی گواہی وہ دے رہے ہوتے ہیں جو زمین سے ہزاروں فیٹ اوپر کی اونچائی پہ اڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تمہارے ایمان کی جو ہے گواہی دے رہے ہوتے ہیں. وہ کائے سے گواہی دیتے ہیں؟ وہ تمہاری مسجدوں کے میناروں سے گواہی دیتے ہیں. یہ مسجدوں کے میناروں سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں. تمہاری مسجدیں تمہارا شعار ہیں. ان اپنے شعار کو, اپنی نشانیوں کو کبھی بھی آپ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے, زیادہ سے زیادہ ان کو مزین کرو, زیادہ سے زیادہ کوشش کرو بنانے کی. سنو, قیامت میں ان مسجدوں کو اٹھا لیا جائے گا اور یہ مسجدیں تمہارے لیے گواہی دیں گی. جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی ایک ایک نمازی کی گواہی دے گی. جس نے حصے دیے ہوں گے, پیسے دیے ہوں گے, ایک ایک حصہ لینے والے کی گواہی دے گی. اور لوگوں کان کھول کر کے سنو, مسجد نبوی جو میں یہ سمجھتا ہوں مسجد حرام کے بعد, اور میں کہ ہے یہ سب کا اجماع ہے اس پر, مسجد حرام کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ مسجد نبوی کا ہے. سبحان اللہ. ایک نماز پڑھ دو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے میں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ شریف میں تو سب سے پہلے میرے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. سبحان اللہ بول دو یار. سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر میرے مصطفیٰ نے کرائی. اور جلسے میں آنے والوں, آج میں آپ کو بتا دوں جہاں صحابہ, بوڑھے صحابہ بھی اپنے کاندھے پہ پتھر ڈھو رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے, جوان صحابہ بھی اپنے کاندھوں پہ پتھر رکھ رکھ کے ڈھو رہے ہیں. وہیں پر میرے آقا خود محمد الرسول اللہ امام الانبیاء ہو کر اپنے کاندھے پہ پتھر رکھ کے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. خود اپنے کاندھے پہ. حضرت حمزہ منع کر رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم ہیں تو پتھر ڈھونے کے لیے. میرے نبی فرماتے نہیں, میں بھی حصہ لینا ہے, میں نے بھی حصہ لینا. ہم امیر ہیں اپنی جگہ, بہت سے لوگ ہیں بھئی میں بہت مالدار ہوں, سب کچھ ہے, لیکن کتنے بھی بڑے وی آئی پی ہو, اگر مسجد میں تمہارے ہاتھ سے کام ہو جائے تو اور اچھی بات ہے. سبحان اللہ. آپ کام کہاں کر رہے ہو؟ خانہ خدا میں کر رہے ہو. اگر موقع ملے تو کبھی مسجد میں جھاڑو لگانے کا موقع مل جائے نا تو امام صاحب سے نہ کہا کرو حضرت صفائی نہیں ہو رہی ہے, یہ خانہ خدا ہے. اگر موقع مل جائے نا تو بھی جھاڑو لگا دیا کر. کبھی موقع مل جائے نا تو مسجد کے جالے بھی صاف کر دیا کر. کبھی موقع مل جائے نا تو مسجد کی چیزوں کو بھی قاعدے اور قرینے سے کر دیا کر. کبھی موقع مل جائے نا اور مسجد میں کام چل رہا ہو تو کبھی مزدور کی جگہ بھی ایک آدھ بار کام کر دیا کر. جیسے مزدور کام کرتا ہے نا
کبھی کر دیا کر بھئی مزدور ہے نا، آج مسجد میں خود کام کروں گا، یار آپ تو بڑے وی آئی پی ہیں، یار آپ نے تو بڑی جو ہے مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی کاروں میں سفر کیا، آپ کا یہ کام ہے۔ ہاں میں کرتا ہوں، کاروں میں سفر کرتا ہوں، وی آئی پی ہوں، میں بہت ہائی فائی رینج کا آدمی ہوں، مگر جب میں قبر میں جاؤں گا تو قبر میری بھی ایسی ہی ہوگی، غریب کی بھی ویسے ہی ہوگی۔ آج جب میں مسجد میں کام کر رہا ہوں وہ اپنے گھر سجانے کے لیے نہیں، اپنی قبر سجانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنا گھر سجانے کے لیے نہیں، اپنی قبر سجانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو مسجد میں موقع ملے تو کبھی کام بھی کر دیا کرو، یہ ضروری نہیں کہ مزدور ہی کرے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر گاؤں کا کوئی وی آئی پی، جزاک اللہ، گاؤں کا کوئی وی آئی پی آدمی، گاؤں کا کوئی مشہور آدمی اگر اپنے ہاتھ سے مسجد میں کام کر دے نا، تو خدا کی قسم لوگوں کا مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں اور جو ان سے نیچے کے لوگ ہیں، ان کے جذبے اتنے بڑھ جائیں گے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ایک سے ایک آگے ہو جائے گا۔ جب میرے نبی خود اپنے کاندھے پہ پتھر رکھ کے اٹھا رہے ہیں تو میری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے، میری اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے نبی خود اپنے دوش مبارک پہ پتھر رکھ کر اٹھا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے۔ تو جلسہ میں آنے والوں اگر کبھی موقع ملا کرے نا مسجد میں، جھاڑو ہی صحیح لگا دیا کرو تاکہ اللہ کے گھر میں تیری بھی خدمت لکھ دی جائے، تمہاری بھی خدمت کیا ہو، لکھ دی جائے۔ کوشش کیا کریں آپ، بڑی بات ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ کعبے کی تعمیر کرائی۔ نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، بلکہ دو شاخیں چلی حضرت ابراہیم سے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تمام انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد جو آئے وہ انہی دو شاخوں سے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے بتائیں ہم جو ہیں، اچھا ایک بار تم اٹھ کے نپٹ لو، چلو جلدی نکلو جسے نکلنا ہے یار، بڑا عجیب مسئلہ، چلو اٹھ کے نپٹو۔ یہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ 22 میں سے اٹھ رہا آدمی، وہاں سے اٹھ رہا، اصل میں ٹائم بھی کچھ زیادہ ہو گیا، تقریر میری 12 بجے شروع ہوئی ہے، 12 بجے یہ جلسہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ یہ جلسہ 12 بجے کے لحاظ کا نہیں تھا، یہ 12 بجے ختم ہونے کا تھا۔ میری تقریر 10 بجے 10:30 بجے شروع ہونے کی تھی۔ اب آپ نے 12 بجے کرا دی شروع، تو اب تو یہ کریں گے، کوئی ادھر سے اٹھے گا، وہ اٹھے گا، کبھی میک گڑ جائے گا، کبھی کچھ گڑ جائے گا، کل ملا کے تقریر کرنا اس وقت دشوار ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں، آپ میری بات پہ تھوڑی دیر سن لیں، میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر آپ میری بات سن لیں، اور کچھ اچھی باتیں میں بتانا چاہتا تھا آپ کو، کچھ تاریخ کی معلوماتی باتیں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ میری نظر میں تو یہ ہے کہ جب میں آ گیا تو میں اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا حق ادا کروں، کچھ تاریخی باتیں، کچھ اسلامی باتیں، کچھ صحابہ کے ادوار کی باتیں، میرے نبی کے زمانے کی باتیں میں آپ کو بتاؤں، اور یہی اسلام ہے اور یہی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسجدوں میں کوشش کیا کرو کہ تمہارا پیسہ لگے، بڑے خوش نصیب ہیں تمہارا پیسہ لگ رہا، اور پیسے کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کرو خود سے بھی کچھ کام ہو جائے۔ میرے گھر ٹریکٹر ہے تو حضرت میں اپنے ٹریکٹر سے اپنے مسجد میں بتائیے کیا کام ہے، میرا ٹریکٹر کرے گا، ہے نا؟ بہت سے کام ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں کام، کر دیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ مسجد کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی اور ان کی زمین آ رہی ہے، قیمتی زمین ایسی آ رہی ہے کہ ہزاروں روپے گز میں ہے، وہ 20-30 ہزار روپے کا، انہوں نے کہا جتنی آ رہی ہے لے لو مسجد میں۔ دہلی میں ایک سیٹ ہے، میری ملاقات ہوئی اس سے، تو وہ مسجدوں میں چندے دیتا ہے۔ میں نے کبھی کس حساب سے دیتے ہو؟ کہتا حضرت میں مسجد میں چندہ دیتا ہوں، میں اینٹیں نہیں لے کے دیتا، میں پلاسٹر نہیں کراتا، مسجد میں کام نہیں کراتا۔ میں نے کہا پھر کیا کراتے؟ بولے میں یہ پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مسجد کی 2 نمازیوں کی جگہ کتنے کی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اچھا پھر؟ بولے وہ جتنی حساب لگا کے بتا دیں اتنی قیمت دے دیتا ہوں، اب وہ قیامت تک کے لیے جو 2 نمازی اس پہ نماز پڑھیں گے ان کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ اس کی سوچ ہے، لیکن آپ نے اینٹوں میں لگا دیے، پلاسٹر میں لگا دیے، ثواب تو وہ بھی ملے گا،
لیکن اس کی سوچ اچھی ہے سبحان اللہ کہ 2 مسجد کے نمازیوں کی 4 کی جگہ ہو گئی، سوچ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کے پاس اگر کوئی سادھن ہے تو سادھن سے بھی ایندھن ہے تو ایندھن سے، یہ روپیہ پیسہ تمہارا ایندھن ہو گیا اور جو تمہارے پاس ہے وہ سادھن ہو گیا۔ اللہ کے گھر میں اور مدرسے میں بھی موقع ملے تو اچھا، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں مسجد میں پیسہ لگانا ثواب ہے، مدرسے میں لگانا اتنا ثواب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، مدرسے میں بھی ثواب ہے۔ مسجد کو ضرورت ہے تو مسجد کو بناؤ، اور مدرسے کی ضرورت ہے تو مدرسے کو بھی بناؤ۔ مدرسے کے لیے مولوی چپل گھستے گھستے بیچارہ مر گیا، مسجد میں تو پورے گاؤں کا زور ہوتا ہے، پورے محلے کا زور ہوتا ہے، سب کرتے ہیں، مدرسے کو خالی بیچارہ مولوی کر رہا ہے کہ بس یہ مولوی صاحب کا ہی کام ہے۔ مدرسے کو بھی پروموٹ کرو، مولانا اچھا کام کر رہے ٹھیک ہے، ورنہ مولانا کو نکال دو بھائی، دوسرے کو لے کے آؤ، اور ایک کو متعین کرو، چونکہ مسجد میں نماز وہی صحیح سے پڑھ سکتا ہے جو پہلے مدرسے میں پڑھا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ورنہ مسجد میں نمازیں تو پڑھے گا مگر صحیح سے نہیں پڑھ سکتا۔ مدرسہ سکھاتا ہے کہ نماز میں رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسا ہوگا، پڑھا کیا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، تلفظ کیسا ہوگا، قرات کیسا ہوگا، قیام، یہ سب مدرسہ سکھائے گا۔ دونوں ضروری ہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، ہم نے خود ایک مدرسہ بنایا ماشاءاللہ ادھر پیران پور پہ، ہاں، اور آپ کے گاؤں کا بھی ایک بچہ اس میں پڑھتا ہے عرش نام کا ماشاءاللہ۔ تو مدرسے بھی ضروری ہیں، اور جیسے جیسے دور بدل رہا ہے مدرسوں کو دور کے حساب سے اپڈیٹ بھی کرو۔ یہ باتیں بھی سنیں، میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، باتیں نہ کریں اور بالکل میری باتوں کو سنیں۔ مدرسے خالی پرانی روش پہ نہ رکھو، اپڈیٹ کرو۔ پرانی روش پہ نہ مدرسے آپ چل سکتے ہیں، نہ آپ چلا سکتے ہو، نہ کوئی چلانے دے گا۔ اپڈیٹ کرو۔ آپ بہترین انگلش، بہترین ہندی اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ بہترین ہندی، بہترین انگلش، بہترین کمپیوٹر اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ، اور بہترین حافظ، بہترین عربی اور بہترین فارسی بھی اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ۔ پہلے زمانے میں مدرسے ہوتے تھے، یہ کالج یونیورسٹیاں اب بننا شروع ہو گئیں، پہلے سب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، جتنے بھی سائنٹسٹ تھے۔ ہندوستان کا سب سے پہلا میزائل بنانے والا سائنٹسٹ جو تھا وہ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان، جس نے سب سے پہلا میزائل بنایا تھا، مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ پہلے مدرسے ہوتے تھے، اور آج بھی سعودی عرب وغیرہ میں مدرسہ ہی بولتے ہیں، وہاں اسکول نہیں بولے گا، مدرسہ ہی بولتے ہیں۔ تو مدرسے کو اپڈیٹ کرو نا، کیا ضروری ہے کہ وہ مدرسے میں صرف قاعدہ نورانی پڑھا جائے گا؟ بہترین انتظام، بہترین اسٹاف رکھو تاکہ تمہارے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بہترین انگلش بھی بولے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اب ضروری ہے اپڈیٹ کرنے کی، اپڈیٹ کرو مدرسوں کو، اللہ سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسجدوں کے حوالے سے،